السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، جب لوگوں میں امانت داری اور دیانت داری ہوتی ہے تو مسئلے الجھتے نہیں ہیں بلکہ حل ہوتے چلے جاتے ہیں اور حل ہونے کے راستے نکلتے چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے آج امانت داری نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے مسئلے الجھتے ہیں، دیانت داری نہ ہونے کی وجہ سے لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ آج ہم امانت دار اور دیانت دار نہیں ہیں۔ امانت دار جب بن جاؤ گے، دیانت دار جب ہم بن جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے مسئلے سلجھتے چلے جائیں گے، حل ہوتے چلے جائیں گے، جس کا ادھارن میں آپ لوگوں کے سامنے ایک واقعہ پیش کر رہا ہوں۔ میرے دوستو، ایک شخص تھا جس کی چھوٹی سی ٹکڑی زمین کی تھی، اس پر آشیانہ یعنی گھر بنا ہوا تھا۔ ایک شخص اس سے بیچا، کس نے؟ جس کی زمین تھی اور جس کا گھر تھا، اس نے بیچا، ایک شخص نے خریدا، ایک شخص نے خریدا اور ایک شخص نے بیچا۔ پھر جس شخص نے خریدا اسے کھدوایا، کھدوانے پر نیچے ایک خزانہ ملا۔ اب لینے والا، جس نے زمین خریدا تھا، جس نے گھر خریدا تھا، لینے والا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ خزانہ بھائی آپ کا ہے، ہم نے خزانہ نہیں خریدا تھا، آپ سے صرف زمین خریدی تھی، یہ خزانہ آپ کا ہے۔ اور دینے والا یعنی بیچنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں بھائی، مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ خزانہ کہاں سے آیا نہیں آیا، میں نے زمین بیچ دی، اب جو زمین میں نکلا وہ آپ کا ہے۔ اب دونوں میں تکرار ہو رہا ہے کہ نہیں یہ خزانہ آپ کا ہے، وہ کہہ رہا ہے نہیں بھائی یہ آپ کا ہے۔ مسئلہ الجھا تھوڑی دیر کے لیے، لیکن سلجھا کیسے میرے دوستو؟ سنو، اب اس دور میں عادل بادشاہ تھا، ایک نوشیروان نام کا، شہرت تھی ان کی، ہر طرف شہرت تھی، عدل کرنے میں ایک نمبر کا تھا، انصاف کرنے میں ایک نمبر کا تھا۔ اب یہ معاملہ، یہ کیس، یہ مقدمہ نوشیروان کے سپرد ہوا، نوشیروان کے سامنے یہ کیس کو، اس مقدمے کو بیان کیا گیا۔ وہ دونوں اپنے پکش رکھے کہ میں نے اس سے زمین خریدی، اس نے کہا میں نے اسے بیچ دیا، اس کے اندر یہ خزانہ نکلا ہے، اب میں نے زمین خریدی تھی اس لیے یہ میرا نہیں ہو سکتا ہے، وہ کہہ رہا ہے مجھے پتہ نہیں ہے وہ زمین کے اندر کیا ہے، یہ خزانہ میرا بھی نہیں ہے، اس لیے میں نے زمین بیچی تو زمین کے ساتھ اس کا۔ نوشیروان نے تھوڑی دیر سوچا اور اس مسئلے کو سلجھانے کا حل تلاش کیا، اور حل تلاش کر کے پوچھا، خریدنے والے سے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری کوئی اولاد ہے؟ اس نے کہا ہاں میری اولاد ہے، ایک لڑکی ہے جو بالغ ہے۔ اس نے بیچنے والے سے پوچھا کہ تمہاری کوئی اولاد ہے؟ اس نے بھی جواب دیا کہ ہاں مجھے ایک لڑکا ہے جو بالغ ہے۔ نوشیروان نے ان دونوں سے کہا کہ تم ان دونوں کے رشتے کی تیاری کرو، ان دونوں کی شادی کرا دو، ان دونوں کی شادی کراؤ، پھر ان دونوں میں اس خزانے کو تقسیم کر دو، ان دونوں کو دے دو۔ میرے دوستو، یہ ہے مسئلہ سلجھانے کا ایک بہترین انداز۔ یہ ہوتا ہے جب عدل سامنے ہوا کرتا ہے، عادل سامنے ہوا کرتا ہے اور عدل کرنے والے ہوتے ہیں۔ میرے دوستو، آج کے حالات دیکھیں، اگر اسی مسئلے کو آج کے دور میں دیکھا جاتا تو لوگ نہ جانے کیسے کیسے آپ کو ترتیب بتاتے۔ کچھ لوگ کہتے کہ وقف کر دو، کچھ لوگ کہتے کہ فقیر کو دے دو، کچھ لوگ، سب سے پہلی بات تو یہ کہ نہ خریدنے والا بتاتا اور نہ بیچنے والے کو پتہ چلتا۔ آج ہمارا ایمان ایسا ہے، آج ہم ایسے بن چکے ہیں، ایمان نام کی چیز ہمارے اندر نہیں ہے، کیونکہ ایماندار اگر ہم ہوتے تو یہ امانت داری ہمارے اندر ہوتی۔ آج ہمارے اندر امانت داری نہیں، دیانت داری نہیں، خیانت ہمارے اندر ٹوٹ ٹوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ میرے دوستو، چھوٹی سی درخواست ہے کہ امانت دار بنو، دیانت دار بنو اور
اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر پوری طرح سے بھروسہ